بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عطر عثمان للہ جانباز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم نئے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے اناؤنسمنٹ کی ہے، آپ کے شرعی مسائل اور ان کا حل، اور اس کے لیے میرے ساتھ دیں گے جناب حضرت مولانا قاری بلال الحسینی صاحب، جو للہ میں ایک عالم دین ہیں۔ تو ان سے ہم آپ کے سوال ان کے سامنے رکھیں گے، شرعی سوال، اور ان سے جواب جانیں گے۔ تو السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے حضور؟ اللہ کا شکر جی، الحمدللہ خیریت۔ حضور والا، آپ کو تو پہلے خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام للہ جانباز میں، آپ کے مسائل اور ان کے حل میں۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ وقتاً فوقتاً ہمیں وقت دیتے رہتے ہیں۔ تو کچھ سوال میں نے ذہن نشین کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر اپنے ناظرین کے سوال رکھوں گا۔ پہلا حضور سوال یہ ہے کہ عشاء کے جو آخری دو نفل ہوتے ہیں، اس میں یہ بات سننے میں آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیٹھ کے پڑھے ہیں، اور یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری دو نفل کھڑے ہو کے پڑھے کرو۔ اس میں شرعی کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ شریعت کے متعلق کچھ مسئلے جو ہے اپنے گزارشات میں عرض کروں۔ اور دوسرا، یہ بہت اچھا سلسلہ ہے، یہ آپ کی بہت اچھی سوچ ہے کہ ہم ان ذرائع کا استعمال کر کے دین کی بات جو ہے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ یہ بھی ایک دعوت ہے جو دین کی دعوت ہے، جیسا کہ یہ ہمارے ذمے ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ دین کی بات دوسرے بھائی تک پہنچانا، اور آپ اس کے لیے یہ ذریعہ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا، اور آپ کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ پہلی بات تو ہمیں نوافل کے بارے میں یہ سمجھنی چاہیے کہ نفل نماز وہ نماز ہے کہ اس کو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی بیٹھ کے پڑھنا بھی جائز ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ دوسری بات، جب کھڑے ہو کر پڑھا جائے گا تو پھر اس کا ثواب پورا ملتا ہے، اور جب نفل کو بیٹھ کر پڑھیں تو اس کا ثواب نصف ملتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی قاعدا فلہ نصف اجر القائم، کہ جو شخص نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھتا ہے، کھڑے ہونے کے مقابلے میں اس کو نصف اجر ملتا ہے۔ تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ بیٹھ کر پڑھیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے نفل نماز، کھڑے ہو کر پڑھیں تب بھی نفل نماز ہو جاتی ہے۔ پھر وطر کے بعد، یعنی عشاء کے جو 3 وطر ہوتے ہیں، اس کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں ان کو بیٹھ کر پڑھنا چاہیے یا کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عمل ثابت ہیں، ان کو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً وطر کے بعد کے جو نفل تھے ان کو بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح یہ عشاء کے فوراً بعد نہیں پڑھتے تھے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کے اخیر حصے میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور تہجد کی نماز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی طویل نماز ہوا کرتی تھی۔ آپ اس قیام بڑا لمبا فرماتے تھے، قرات بڑی لمبی فرماتے تھے، تو کیونکہ طویل نماز تھی تو اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام وطر پڑھتے تھے، تو اس طویل نماز کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ اتنی طویل نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کم جو ہے وہ قیام فرمایا کریں، ساری رات آپ قیام فرماتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو موقع بموقع تسلیاں دی ہیں۔ اسی طرح 16ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، آپ بڑی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بڑی قرات جو ہے لمبی کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت کو تسلی دینی پڑی، اے میرا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بڑی طویل نماز پڑھا کرتے تھے، لمبی پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک پہ، پنڈلی مبارک پہ ورم آ جایا کرتا تھا۔
تو وطر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے، تو اس لیے حضور بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ تو ہمارے لیے دونوں طریقے ہیں، ہم کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر نفل پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا، اور بیٹھ کر نفل ادا کریں گے تو آدھا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ وطر کے بعد کے نفل اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر بیٹھ کے پڑھتا ہے، پھر اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک اس کو نفل پڑھنے کا اجر ملے گا، اور دوسرا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اجر ملے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں اجر مل کے وہ کھڑے ہو کر نفل پڑھنے والے کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہو جائے۔ ابھی ناظرین آپ کے کمنٹس پڑھ لیتا ہوں، جن بھائیوں نے کمنٹس کیے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا ہم سوال کرتے ہیں۔ محمد عثمان چدر کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ، اپنا للہ ٹاؤن ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ محمد عثمان چدر کہتے ہیں حافظ صاحب جی، برکت خان صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ محمد متی اللہ کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ محمد عثمان چدر کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ چودھری احمد علی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ محمد متی اللہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ محمد متی اللہ کہتے ہیں گڈ آئیڈیا، بہت شکریہ محمد متی اللہ صاحب۔ اچھا ناظرین، کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت علامہ مولانا بلال الحسینی صاحب۔ ہم اگلا سوال کرتے ہیں، حضور انشورنس اس کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اس کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، اسٹیٹ لائف انشورنس ہوگی، مختلف بینکوں کی انشورنس ہوگی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، انشورنس جو ہے یہ دنیا کے اندر اس وقت رائج ہے، تقریباً ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے وہ اس کی پالیسی خریدنے کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے۔ انشورنس کا حکم علماء کرام کے نزدیک، مفتیان کرام کے نزدیک قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ حرام ہے، اور اس کی حرام ہونے کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ اس میں سود پایا جاتا ہے، نمبر 2 اس کے اندر قمار یعنی جوا کی صورت پائی جاتی ہے، نمبر 3 اس میں غرر یعنی جہالت جو ہے، وہ غرر ایک بے کی قسم ہے شریعت کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر وہ غرر اس کے اندر جو ہے پایا جاتا ہے۔ اچھا، سود کس طریقے سے اس میں پایا جاتا ہے؟ سود کے بارے میں ہمیں یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس وقت کسی چیز کا تبادلہ اسی کے جنس کے ساتھ ہو رہا ہو تو پھر وہ برابر سرابر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سونے کے بدلے سونا خرید رہے ہیں تو اس میں برابری ضروری ہے، اگر کسی طرف سے اضافہ ہوگا تو وہ سود ہوگا۔ چاندی خرید رہے ہیں، چاندی کا تبادلہ چاندی کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں برابری ضروری ہے۔ اسی طرح آپ روپے کا تبادلہ جب روپے کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس میں روپے میں یہ بات یاد رکھیں، ایک ملک کا روپیہ، یعنی کہ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کرنسی دوسرے ملک کی ہوتی ہے، دوسری پھر کرنسی، مثال کے طور پہ ہم سعودیہ پاکستان کے پیسے دے کے جو ہے وہ سعودیہ کے ریال لیں گے، وہ تو ظاہری بات ہے اضافہ اور کمی اس کے اندر ہوگی، وہ جنس ایک نہیں ہے، وہ ریال ہے، ادھر پاکستانی روپیہ ہے، لیکن پاکستانی روپیہ دے کے اس کے بدلے میں پاکستانی روپے ہی لینا، یہ ایک جنس ہے۔ اب اس میں جب اضافہ ہوگا تو یہ سود بن جائے گا۔ تو جنس کا تبادلہ جب جنس کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کو برابر سرابر کرنا ضروری ہوتا ہے، جب اس میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر وہ سود کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو یہ جو انشورنس پالیسی ہے، جب ہم اس کے اندر یعنی کہ پیسے جمع کراتے ہیں، قسطیں وغیرہ جمع کراتے ہیں، تو جمع شدہ جو رقم ہوتی ہے کسی حادثے کی صورت میں جب وہ واپس ملتی ہے تو وہ اضافے کے ساتھ واپس ملتی ہے۔ اب وہ جب اضافے کے ساتھ واپس مل رہی ہے تو وہ کیونکہ جنس کا تبادلہ جنس کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ اضافہ سود کی شکل اختیار کر جائے گا۔ دوسری صورت اس کے اندر قمار یعنی جوے کی پائی جاتی ہے۔ جوا اس اعتبار سے پایا جاتا ہے کہ یہ امر متردد ہے۔ امر متردد اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے ہونے نہ ہونے دونوں کا احتمال ہو، کہ یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ انشورنس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ حادثہ خدا نخواستہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، تو یہ ہونا نہ ہونا اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ جوے کی صورت ہے۔ جوے میں یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تکا لگ بھی سکتا ہے نہیں بھی لگ سکتا، تو دونوں احتمال جس میں ہوتے ہیں وہ جوے کی صورت ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو اس میں غرر پایا جاتا ہے، غرر کہتے ہیں کہ یعنی کہ جس کے اندر جہالت ہو، پتہ ہی نہ خریدنے والے کو پتہ ہو کہ کیا ہوگا نہ بیچنے والے کو پتہ ہو کیا ہوگا۔ اب اس کے اندر غرر کی صورت یہ پائی جاتی ہے کہ مدت کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں ایک ہی قسط جمع کراؤں گا، 2 جمع کراؤں گا، 3 جمع کراؤں گا، کسی وقت بھی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، تو اس کے اندر یہ جہالت پائی جاتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں شریعت کے اندر حرام ہے، سود بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، غرر والی صورت بھی حرام ہے۔ تو ان 3 چیزوں کی بنا پہ جو ہے انشورنس کی پالیسی یہ حرام ہے۔ لیکن
یہ تو عام انشورنس ہے. اس کے مقابلے کے اندر پھر علماء کرام کی سرپرستی میں دوسری انشورنس جو ہے وہ چل رہی ہے جسے تکافل کا نام دیا جاتا ہے. وہ جائز صورت ہے اس لیے کہ دونوں میں بنیادی فرق ہے. تکافل کے اندر جب ہم پیسے جمع کراتے ہیں تو وہ جو جمع کرانے والا بندہ ہے اس کی ملکیت سے نکل جاتے ہیں اور وہ وقف ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک وقف کمیٹی ہوتی ہے, وقف بورڈ ہوتا ہے, وہاں پہ جا کے وقف ہو جاتا ہے, میری ملکیت سے وہ چیز پیسے نکل جاتے ہیں. یہ انشورنس ہوتی ہے جو حرام کی صورت اختیار کرتی ہے. اس میں بندے کی اپنی ملکیت باقی رہتی ہے, وہ اپنے پیسوں کا مالک ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے بنیادی جو ہے اس کے اندر فرق پائے جاتے ہیں. بہرحال وہ ایک تفصیلی بات ہے. مختصر یہ ہے کہ انشورنس 3 وجوہات کی بنا پہ حرام ہے. اچھا حضور, اگلے ہم کمنٹس پڑھ لیں, اس کے بعد ہم اگلا سوال کرتے ہیں. اچھا جی, ہم کمنٹس پڑھ لیں. اچھا جی, محمد مطیع اللہ کہتے ہیں گڈ آئیڈیا, بہت شکریہ. محمد مطیع اللہ کہتے ہیں ایک مسئلہ پوچھنا ہے. جی پوچھیے. اپنا للہ ٹاؤن کہتے ہیں ماشاءاللہ حضرت صاحب بہت محنتی اور شفقت کرنے والے عالم دین ہے اور بچوں کو بہترین انداز میں پڑھاتے ہیں, بہت شکریہ. اختر خان کہتے ہیں ہیلو. محمد راسب کہتے ہیں ماشاءاللہ. اختر خان کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد مطیع اللہ سوال پوچھتے ہیں شہید قرآن پاک کا کیا حل ہے, اور شہید قرآن پاک شہید قرآن پاک کو قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل. جو قرآن پاک شہید ہو جاتے ہیں ویسے تو ادارے بنے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے ان کو جمع کرا دیا جائے. جیسا کہ یہ ہمارے پاس یہ محلے کے اندر جو ہے قرآن محل ایک بنا ہوا ہے, تو جن کے پاس جو ہے وہ شہید قرآن ہیں, اوراق ہیں, سپارے ہیں, ان کو جو ہے وہ وہاں پہ لا کر جمع کرا دیا جائے. ان کے پاس پھر گاڑی آتی ہے تو وہ لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس طرح کی صورت نہ ہو تو پھر ان کو قبرستان کے اندر دفن کر سکتے ہیں. ابھی اگلا ہم دیکھتے ہیں, کمنٹس پڑھتے ہیں. جی مطیع اللہ صاحب, میرے خیال میں آپ کو جواب مل گیا ہوگا. صاحبزادہ علیم الرسول صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ صاحبزادہ علیم الرسول صاحب. محمد مطیع اللہ پوچھتے ہیں سیکنڈ مسئلہ. ہاں جی, یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا, انہوں نے پوچھ لیا. پرائز بانڈ کے بارے میں بتا دیں, لینا چاہیے یا نہیں؟ پرائز بانڈ جو ہے وہ بھی ایک جوے کی صورت اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو وہ بھی یعنی کہ اس جوے کی صورت کی وجہ سے اور بہت سی اور بھی اس کے اندر موانع کی صورت ہیں جو معاملات ہمارے یعنی کہ شرعی لحاظ سے حرام ہوتی ہیں, تو وہ صورتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں, تو وہ بھی ناجائز کی صورت اختیار کرتا ہے. حضور اس کے بارے میں ایک یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جوا تو وہ ہوتا ہے کہ اس میں نہ ملنے کے امکان ہوتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے بھائی آپ اپنی برابر قیمت جب چاہیں لے سکتے ہیں. پرائز بانڈ دیا, اپنے پیسے واپس لے لیے, اس بارے میں؟ پرائز بانڈ ایک تفصیلی مسئلہ ہے, وہ اس طرح سے اس میں مختصر وقت میں سمجھ نہیں آئے گا. اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہم 100 بندہ فرض کر لیں, 100 بندہ جو ہے وہ پیسے جمع کرا رہا ہے اور سب کی نظر ایک چیز کے اوپر ہے کہ یہ مجھے مل جائے گی, یہ مجھے 100 کے 100 بندے اس امید کے اوپر پیسے جمع کرا رہے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ہمارا انعام ملے گا. اب یہ جوے کی صورت اختیار کر کے کہ نہیں کر کے, ہر بندہ وہ امر متردد ہو گیا کہ 100 کے 100 بندے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا ہوگا, یہ مجھے ملے گا, یہ مجھے ملے گا, یہ میرا نکل سکتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ 100 بندوں کے جو پیسے جمع ہوتے ہیں ان تمام پیسوں لوگوں کے پیسے ملا کر جو ہے اس بندے کو انعام دیا جاتا ہے کہ جس کا وہ پرائز بانڈ نکلا ہے. بہرحال اس کی بڑی تفصیلی جو ہے اس کے اندر بحث ہے, وہ کسی وقت بھی اگر کوئی ساتھی پوچھنا چاہے تو تفصیل کے ساتھ اس کو بتایا جا سکتا ہے. اچھا, ابھی اگلے کمنٹس پڑھتے ہیں. کہاں ہم پوچھے تھے؟ مطیع اللہ کے سیکنڈ مسئلہ پوچھ رہے تھے. جی آپ کو جواب مل گیا. محمد زکریہ کہتے ہیں ماشاءاللہ قاری صاحب بہت اچھے, بہت تقوی والے ہیں, بہت شکریہ. اپنا للہ ٹاؤن کہتے ہیں ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اپنا للہ ٹاؤن دوبارہ کہتے ہیں ماشاءاللہ, بہت خوبصورت انداز, بہت شکریہ. اچھا جی, سیٹھ محمد فاروق کہتے ہیں بہت خوب حافظ صاحب, جزاک اللہ سارا حافظ صاحب. سوال, کیا ظہر مغرب عشاء کی نماز میں نفل قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ سمجھ نہیں آئی. ظہر مغرب عشاء کی نماز میں نفل جو پڑھے جاتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ دو نفل جو ظہر میں ہم نفل پڑھتے ہیں, مغرب میں نفل آخری 2 پڑھتے ہیں. اچھا, سنتوں کے بعد نفل جو پڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعتوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ ان 12 رکعتوں کو پڑھتا ہے, دن اور رات کی وہ 12 رکعتیں ہیں, جو ان کی پابندی کرتا ہے, مسلسل پڑھتا ہے ان کو, تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتے ہیں. وہ 12 رکعتیں ہیں سنن مؤکدہ,
زور سے پہلے 4 رکعت، زور کے بعد 2 رکعتیں، اسی طریقے سے مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں، فجر سے پہلے 2 رکعتیں. تو وہ سنن مؤکدہ کے بارے میں ہے. نوافل کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کوئی ارشاد نہیں فرمایا کہ اتنے نفل پڑھنے چاہیے یا 2 پڑھنے چاہیے یا 4 پڑھنے چاہیے. تو وہ نوافل کا مطلب یہ ہے کہ یہ زائد عبادت ہے. نوافل آپ پڑھیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو اس میں نقصان نہیں ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہمارے فرائض اور واجبات کا حساب ہوگا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس کے میرے بندے کے اعمال نامے میں نوافل دیکھو ہیں کہ نہیں ہیں. اس وقت جب ہمارے پاس نوافل ہوں گے تو فرائض کے اندر جو کمی کوتاہی ہو جائے گی، واجبات میں جو کمی کوتاہی رہ گیا تو نفلوں کے ذریعے سے پوری کر دی جائے گی. اس لیے ظہر کے بعد نفل پڑھنا، عصر کے بعد تو ٹائم نہیں ہوتا نفل کا، کیونکہ عصر کے بعد تو نوافل جو ہے وہ مکروہ ہوتے ہیں. باقی مغرب کے بعد اور نمازوں کے بعد جو ہے نفل پڑھنا، جو کہ ممنوع بات نہیں ہے، اچھی بات ہے پڑھنا اس کو. جی اگلے ہم کو بیٹھ پڑھتے ہیں. ملک اسنان اللہ کہتے ہیں السلام علیکم، بدعت کیا ہے اس دور میں؟ موجودہ بدعات کون کون سی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدعات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اسنان بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ مسئلے کی گفتگو سے تھوڑا سا پرہیز رکھیں، لیکن اختصار کے ساتھ چند جملے بس. بدعت 2 چیزیں. بدعت کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز. اب یہ نئی چیز دنیا کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور دین کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. دین کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے بدعت اس امر کو یا اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جو دین میں موجود نہ ہو اور ہم نے اپنی طرف سے اس کو بنا لیا ہو اور اس کو دین کا حصہ قرار دے دیا ہو. اس کے کرنے پہ ثواب سمجھا جائے اور نہ کرنے کے اوپر جو ہے اور نہ کرنے والوں کو برا بھلا کہا جائے، اس کام کو بدعت کہا جاتا ہے. باقی دنیا کے اندر جو نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی ایجاد ہو رہی ہے، اس کو بدعت نہیں کہتے، کیونکہ اس کو کوئی بھی دین کا حصہ قرار نہیں دیتا. اچھا، ظفر اقبال کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ. عبدالجبار قادری کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ. ندیم اختر کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ. مدلہ کہتے ہیں ماشاءاللہ حافظ صاحب بہت شکریہ. جاوید اللہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ. سرفراز جنجوع کہتے ہیں کسی کو ادھار دے کے اس کے کاروبار سے منافع لیا جا سکتا ہے یا وہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے؟ ادھار دے کے مطلب قرض وغیرہ؟ کسی کو ادھار دے کے اس کے کاروبار سے منافع، اس کے کاروبار کے لیے ادھار دی ہوگا، شاید قرض دی ہے نا، مثلا قرض دی ہے. جی. تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ قرض، ہر وہ ادھار جو نفع کو کھینچے وہ سود ہے. لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس بارے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک دفعہ ایک جگہ تشریف لے گئے تو آپ سخت گرمی کے موسم میں دھوپ کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور ساتھ ہی سامنے دیوار تھی، دیوار کا سایہ تھا. آپ اس کو چھوڑ کے دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا حضرت آپ یہاں دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دراصل یہ جو صاحب دیوار ہے، جس بندے کی یہ دیوار ہے، یہ میرا مقروض ہے، اور جس کے اوپر قرض ہوتا ہے اس سے کسی بھی قسم کا نفع حاصل کرنا یہ سود کے زمرے کے اندر آتا ہے. اگر میں اس کی دیوار کا سایہ حاصل کروں گا تو میں نے گویا اس کی دیوار کا نفع حاصل کیا ہے اور یہ سود کرنا. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تقویٰ تھا. تقوی کی بنا پر انہوں نے فرمایا بہرحال جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں یا ادھار دیتے ہیں، اس قرض یا ادھار کے بدلے کسی سے ہم نفع نہیں لے سکتے، وہ سود کے اندر آئے گا. حضور والا اگر کاروبار کے وہ سوال کریں، کاروبار کوئی میرے سے ادھار لے کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، مجھے اتنے دو، کاروبار میں اگر نفع ہوا تو تمہیں میں اتنا حصہ دوں گا، اس شکل میں دے سکتے ہیں یا کیا؟ نہیں، کاروبار کے لیے بھی قرض دے رہے ہیں نا، جی. تو قرض کے اوپر نفع کسی بھی صورت میں نہیں لے سکتے. آپ اس کے کاروبار کے پارٹنر بن جائے، کاروبار میں شرکت کر کے دے لیں کہ چلو جی میں 20,000 دیتا ہوں، 1,00,000 روپے میں آپ کو دیتا ہوں، میرا نفع اتنے فیصد ہوگا، تمہارا نفع اتنے فیصد ہوگا، لیکن وہ کاروباری پیسہ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے میں 1,00,000 روپے آپ کو دے رہا ہوں، آپ کاروبار کریں، آپ 1,00,000 روپے آپ نے میرا واپس کرنا ہے، میں کاروباری پارٹنر نہیں ہوں آپ کا، میں شیئرنگ بیچ میں نہیں کر رہا، تو پھر وہ قرض دیا گیا اور قرض کے اوپر نفع نہیں لیا جا سکتا. اچھا جی، اگلا ہم سرفراز جنجوع صاحب کا سوال ہے. محمد نصیر کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ. محمد نصیر کہتے ہیں ماشاءاللہ حافظ صاحب بہت اچھا کیا آپ نے جو یہ پروگرام شروع کیا ہے، بہت شکریہ. اچھا اگلا سوال ہم کرتے ہیں. حضور آب زمزم کے بارے میں یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ بیٹھ کے پینا چاہیے، یہ بھی سننے میں آئی ہے کہ کھڑے ہو کے پینا چاہیے، موضوع طریقہ کون سا ہے؟ پانی پینے کے متعلق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر پانی پیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ
جو ہے وہ پانی جب پیتے تھے تو وہ بیٹھ کر پیا کرتے تھے۔ آب زمزم کے بارے میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے اور بیٹھ کر پینا بھی جائز ہے۔ کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے اور بیٹھ کر پینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا کوئی بندہ کھڑے ہو کر پیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، بیٹھ کر پیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن جو بندہ بیٹھ کر پیے گا اس کو سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ اچھا جی، اگلے جاوید للہ لکھتے ہیں جی، جو نماز قضا ہو جائے بعد میں پڑھی جائے کہ نماز پوری پڑھنی چاہیے یا صرف فرض پڑھنے چاہیے؟ جی، قضا نماز جب ہو جاتی ہے تو اس کے صرف فرض پڑھنے ہوتے ہیں۔ فرض مثال کے طور پہ فجر کی نماز قضا ہوئی ہے تو اس کے صرف 2 رکعت فرض کی پڑھی جائیں گی۔ ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے تو اس کے 4 رکعت صرف ظہر کے پڑھے جائیں گے۔ البتہ عشاء جو ہے، عشاء کے 4 فرض بھی پڑھے جائیں گے اور 3 وتر بھی پڑھے جائیں گے۔ اچھا جی، آگے میں سوال حضور، اگر جماعت کے علاوہ ویسے نماز میں پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تیسری رکعت ہے، میں بھول گیا ہوں، میں کہہ رہا ہوں شاید چوتھی ہے تیسری ہے، اس سلسلے میں دین ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یعنی کہ اگر کسی آدمی کو یہ شک پڑ جائے کہ ابھی میں نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے یا چوتھی رکعت کے لیے بیٹھنا ہے، یا اسی طرح پہلی رکعت میں یہ شک پڑ گیا کہ یہ میری پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، تو رکعتوں کی تعداد کے متعلق اگر کسی کو شک ہو گیا، اس بارے میں 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ اپنا ظن غالب دیکھے، اپنا خیال دیکھے کہ اس کا خیال جو ہے وہ یقینی طور پہ کس طرف جا رہا ہے۔ اگر اس کا ظن غالب یہ ہو کہ یہ تیسری ہی رکعت ہے تو پھر وہ تیسری ہی سمجھے اس کو، اگر اس کا یقین یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کا یقین نہیں بن رہا، یعنی کہ دونوں طرف ڈاواڈول، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تیسری ہو سکتی ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ چوتھی ہو سکتی ہے، تو پھر اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو نماز کی رکعات کے بارے میں شک ہو جائے اس طریقے سے کہ وہ یہ کہے کہ میری پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو کم مقدار پہ رکھے، یعنی کہ اگر پہلی اور دوسری میں شک ہوا ہے تو پہلی سمجھے، اگر دوسری اور تیسری میں شک ہوا ہے تو پھر اس کو دوسری رکعت ہی سمجھے، تیسری اور چوتھی میں شک ہوا ہے تو پھر اس کو تیسری رکعت سمجھے اور چوتھی کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کے بعد سجدہ صاف کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ اچھا جی، سیٹھ محمد فاروق صاحب کہتے ہیں جزاک اللہ جناب، شکریہ، آپ کے جواب سے بھی واضح ہو گیا ہے کہ نوافل کسی نماز کا حصہ نہیں ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، اگر حضور جماعت ہو رہی ہے، دوسری رکعت میں آیا ہوں، میں نماز شروع کر دی ہے، پھر میں بھول گیا ہوں تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، اس میں اسلام کیا حکم دیتے ہیں؟ جو رکعات آپ نے امام کے پیچھے پڑھی ہیں تو وہ تو آپ کی امام کی اقتداء میں ادا ہو گئی ہیں، تو ان کے بارے میں اگر بھول گئے تو مثلا کیا کہہ رہے ہیں ہم، یعنی کہ میں جماعت کے ساتھ آ گیا ہوں، اس میں بھول گیا ہوں کہ میرے پہلی رکعت میں ملا تھا یا دوسری رکعت میں ملا تھا، اس میں کیا جماعت کے ساتھ آ کے ملے ہوں، بعد میں آیا ہوں؟ جی، فرض کریں آپ کی 1 رکعت رہ گئی ہے اور آپ نے 3 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی ہیں، تو سلام پھرتے وقت آپ بھول گئے کہ میری 1 رکعت رہ گئی تھی یا 2 رکعتیں رہ گئی تھی، تو وہی چیز ہے یہاں پہ بھی کہ آپ کا ظن غالب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا خیال زیادہ کس طرف جا رہا ہے کہ میری 1 رکعت رہ گئی تھی یا 2 رکعتیں رہ گئی تھی۔ اگر آپ کا ظن غالب جس طرف آپ کا ظن غالب چلا گیا ہے تو آپ نے اسی کے اوپر عمل کر لینا، لیکن اگر ظن غالب نہیں جا رہا ہے پھر آپ نے اس کو کم سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بالفرض والمال 1 بھی رہ گئی تھی تو آپ نے 2 رکعتیں ادا کرنی ہے، اس کے بعد سجدہ صاف کر کے سلام پھیر دینا ہے۔ حضور ایک اور سوال پوچھ رہے ہیں، مغرب سے عشاء کے درمیان کتنا وقف ہونا چاہیے؟ اس میں دین ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ اگر ہم ایسے ایریے میں ہیں جہاں پہ اذان نہیں سمجھ آتی یا اذان نہیں سنائی دے رہی یا کوئی اس طرح ہم ایسی جگہ پہ ہیں، تو وہاں پہ مغرب سے عشاء کے درمیان کتنا وقف ہونا چاہیے یا کس وقت عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے؟ دین میں کیا کہتے ہیں؟ شریعت نے ایسا کوئی وقت متعین نہیں کیا کہ ایک نماز سے دوسری نماز میں اتنے وقت کا وقفہ ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے یا 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے۔ شریعت کا نمازوں کا جو تعلق ہے وہ سورج کے ساتھ ہے، یعنی فجر کی نماز کب ہوگی؟ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اس کا وقت ہے۔ ظہر کی نماز جو ہے وہ سورج جب زائل ہو جائے گا، زوال کا وقت ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، پھر سورج جو ہے وہ 1 مثل پہ ہوگا، 2 مثل پہ ہوگا تو عصر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے
سے جو ہے پھر وہ جب سورج غروب ہو جائے گا تو مغرب کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. پھر سورج کے غروب ہونے کے بعد جو آسمان کے کنارے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ایک شفق ابیض ہوتا ہے، ایک احمر ہوتا ہے. تو یہ 2 قسم کی سرخی ہوتی ہیں. بہرحال اس کے اندر ائمہ کرام کا اختلاف ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ احمر پہ جا کے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں ابیض پہ جا کے جو ہے وہ عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. تو یہ کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے یا 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، ایسا کوئی وقت نہیں ہے. اچھا، ابھی ہم اگلے کومنٹس رکھتے ہیں. اچھا جی، حاجی اکرام کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ. چودھری احمد علی کہتے ہیں حافظ صاحب وطر جو ہے وہ مغرب کی طرح پڑھنے ہوتے ہیں، یہ وطر کا طریقہ بتا دیجیے. جی، وطر کی نماز جو ہے مغرب کی نماز کی طرح ہی، یہ صرف 2 طرح کا فرق ہے. ایک فرق یہ ہے کہ مغرب کی جو نماز ہوتی ہے اس میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قرات کرنا یہ فرض ہے، کوئی اور صورت ملانا یہ فرض ہوتا ہے. اور تیسری جو رکعت ہے اس کے اندر بندے کو اختیار ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی صورت ملائے یا نہ ملائے، نہ ملائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن وطر کی جو نماز ہے اس کی 3 رکعتوں کے اندر قرات کرنا یہ ضروری ہے. اور پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ وطر کی تیسری رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی اور صورت ملانے کے بعد جو ہے پھر تکبیر کہیں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت بھی پڑھیں گے. باقی رکعتیں وہی 3 ہیں. ابھی ہمارا وقت بھی مختصر سا ہے، جلدی جلدی ہم سوال شامل کرتے ہیں. سیٹھ محمد فاروق للہ کہتے ہیں سر انتہائی احترام کے ساتھ وطر عشاء کا حصہ ہے یا نہیں؟ جی بالکل، وطر جو ہے وہ عشاء کی نماز کے تابع ہیں. تو اس لیے کہ جب تک کوئی بندہ عشاء کے فرض نہیں پڑھے گا اس وقت تک وہ وطر نہیں پڑھ سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے عشاء کے فرض نہیں پڑھے اور آپ وطر کی نماز پڑھ لیں، تو اس کے وطر اس طریقے سے نہیں ہوں گے، بلکہ پہلے عشاء کے فرض پڑھنے پڑیں گے، اس کے بعد وطر کا وقت شروع ہوگا. تو وطر جو ہے وہ عشاء کی نماز کے تابع ہیں. اور یہ بھی افضل بتایا گیا ہے، سننے میں آیا کہ آپ عالم دین آپ بتائیں گے کہ وطر تہجد کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، یہ اس بارے میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ بڑے ہی شفیق، مہربان اور بڑی ہی محبت کرنے والے تھے. آپ بڑی ہی شفقت فرماتے تھے اپنی امت کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرے مبارک سے بڑی تاخیر کے ساتھ تشریف لائے. صحابہ اکرام انتظار کرتے رہے. پہلا حصہ گیا، دوسرا حصہ گیا، رات کا تہائی حصہ جب شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کا بہترین وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے. اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز آخری وقت میں پڑھا کریں. تو آخری وقت بڑا ہی قیمتی وقت ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معمول تھا کہ وطر کی نماز آپ علیہ السلام تہجد کے وقت میں پڑھا کرتے تھے. پہلے تہجد کی نماز پڑھتے تھے، 8 رکعتیں تہجد کی پڑھتے تھے، پھر 3 وطر پڑھتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ 2 نفل وغیرہ پڑھا کرتے تھے. لیکن ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جس بندے کو اس بات کا یقین ہو کہ میری آنکھ تہجد کے وقت میں کھل جائے گی، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ وطر کو اسی وقت میں تہجد کے وقت میں پڑھے. لیکن جیسا کہ ہم سست انسان ہیں اور سارے دن کے کام کاج کی وجہ سے تھکے ہارے ہوتے ہیں، ہماری آنکھ جو ہے اس وقت نہیں کھل سکتی. جس بندے کو اپنے اوپر یقین نہ ہو کہ میری آنکھ جو ہے وہ تہجد کے وقت میں نہیں کھلے گی، اسے چاہیے کہ وہ عشاء کے یعنی کہ اول وقت میں جو ہے وہ اپنے وطر پڑھ کے سو جائے. اچھا، ملک اسنان للہ لکھتے ہیں اور کیا ایک وطر پڑھ سکتے ہیں؟ وطر کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں. حنفی مسلک کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی کے اندر جو ہے احناف کا یہ مسلک ہے کہ وطر کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، 1 رکعت جو ہے وطر کی نہیں ہوا کرتی. اچھا، جاوید للہ لکھتے ہیں امام کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں اگر اس میں آدمی بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے جواب دے چکے ہیں ایک مرتبہ پھر. جب آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ امام کے تابع ہے، امام کی اقتداء کے اندر ہے. لہٰذا اگر کسی مقتدی کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی غلطی شمار نہیں ہوگی، اس کی بھول شمار نہیں ہوگی. اگر امام سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، امام سے کوئی بھول ہو جاتی ہے تو وہ سارے مقتدیوں کی بھول شمار ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اگر امام بھول جائے تو سجدہ سہو سب کو کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کسی نمازی کی کوئی بھول ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا. اچھا حضور، اتحیات بیٹھنا ہو اور پیچھے مقتدی پورا کھڑا ہو جائے،
اس کے لیے بھی دوبارہ پھر اس کو کے لیے کوئی حکم ہے یا امام کے تابع؟ جی نہیں، کیونکہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ امام کے تابع ہے۔ اگر وہ کھڑا بھی ہو گیا سارا، نیچے بیٹھ جائے، اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا جی، آگے ہم دیکھتے ہیں جی، چودھری احمد علی کہتے ہیں حافظ صاحب وطر جو ہیں وہ مغرب کے فرض نماز کی طرح پڑھنے ہوتے ہیں، کیونکہ کیا کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کی طرح پڑھنے ہوتے ہیں، یا اس بارے میں کچھ بتائیں؟ یہ آپ کو بتا چکے ہیں، شاید آپ نے پہلے کمنٹ کر دی ہو۔ سرفراز جنجوعہ کہتے ہیں اگر امام کے ساتھ اختلاف ہو مولانا صاحب تو اس کے پیچھے با جماعت بندہ نماز ادا کر سکتا ہے؟ یہ تو ہے، اختلاف کی نوعیت دیکھنی پڑتی ہے کہ آپ کا امام صاحب سے اختلاف کس قسم کا ہے۔ اگر کسی کوئی شرعی اختلاف ہے، کوئی شرعی نقص پایا جاتا ہے، تو پھر وہ شرعی نقص جو ہے امام کو بتایا جائے، ادب و احترام کے ساتھ امام کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ یہ شرعی طور پہ آپ کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، شرعی طور پہ آپ کے اندر یہ نقص پایا جاتا ہے۔ اگر وہ مان لیں، اصلاح کر لیں تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ اصلاح نہ کریں تو بجائے کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کے آپ اپنی الگ نماز پڑھ لیں جہاں آپ کا دل مطمئن ہو تو۔ لیکن اگر کوئی ذاتی اختلاف ہے یا کوئی دنیاوی اختلاف ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، تو ایسے اختلافات کی شریعت کے اندر جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ حضور، اگر امام مسجد کی مثال کے طور پہ عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، مغرب کا وقت آ جاتا ہے، پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ جماعت کرائے یا اپنی پہلے پڑھ لے، یا کسی اور کو کہے کہ جماعت کرو تو میں بعد اب میری نماز قضا ہو گئی ہے ایک؟ نہیں، امام صاحب کی اگر عصر کی نماز رہ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، اور مغرب کا وقت شروع ہو گیا ہے، مغرب کی اذان ہو گئی ہے، تو اب اس کے لیے حکم ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ پہلے عصر کی پڑھے گا، بلکہ وہ جماعت کرا سکتا ہے۔ وہ مغرب کی جماعت کرا لے، جماعت کرانے کے بعد اپنے عصر کی نماز قضا کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا جی، آگے ہم پڑھتے ہیں کمنٹ۔ محمد امجد طور کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ انیس الرحمان کہتے ہیں مولانا صاحب کو میری طرف سے سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، سید محمد فاروق کہتے ہیں صبح عشاء کے تابع ہے لیکن عشاء کا حصہ نہیں ہے۔ صحیح عشاء کے تابع ہے لیکن عشاء کا حصہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب وہ عشاء کی نماز کے تابع ہوئے تو پھر وہ نماز کا حصہ ہی بنے ہیں نا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عشاء کے وقت کے اندر ہی پڑھے جاتے ہیں، اور عشاء کی فرض کی نماز کے تابع ہی پڑھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ فرضوں کے بالکل برابر ہو گئے۔ وطر واجب ہے اور عشاء جو ہے وہ فرض جو ہے 4 رکعتیں وہ فرض ہیں۔ اور اس میں اگر یہ بھی آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ مسافر کے لیے پھر عشاء کے وطر بھی پڑھنے ضروری ہے؟ اگر کوئی آدمی مسافر ہے، ویسی تمام نمازوں کے اندر جو ہے وہ قصر کرے گا، باقی سنتیں وغیرہ اس کے لیے، سنت مؤکدہ بھی اس کے لیے جو ان کے اندر رعایت ہو جاتی ہے۔ لیکن شرعی مسافر وہ ہوتا ہے جو تقریباً 76 یا 78 کلومیٹر کا سفر کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے اور 15 دن سے کم کا اس کا ارادہ ہو، تو وہ شرعی مسافر ہوا کرتا ہے۔ تو ایسے مسافر پہ نماز قصر ہوتی ہے، اور اس کا قصر پڑھنا ہی افضل ہوا کرتا ہے، کیونکہ شریعت نے اسے یہ حکم دیا ہے کہ وہ سفر کے اندر قصر نماز پڑھے۔ تو ان قصر نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں اس میں اگر ان کے پاس وقت ہو تو سنتیں پڑھ لے، فجر کی سنتیں پڑھ لے، ظہر کی سنتیں پڑھ لے۔ اگر وقت نہ ہو تو سنتیں چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن وطر جو ہے کیونکہ وہ واجب نماز ہے تو عشاء کے ساتھ وہ واجب وطر جو ہے وہ ضرور پڑھے جائیں گے۔ اچھا، جاوید اللہ کہتے ہیں بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سید فاروق کہتے ہیں محترم وطر میں تیسری رکعت میں رفع یدین ثابت ہے؟ جی بالکل، وطر کی نماز میں تیسری رکعت کے اندر جو ہے وہ رفع یدین ثابت ہے۔ باقی تفصیل آپ کسی قریبی اپنے امام سے جو ہے وہ جا کے پوچھ لینے کے بارے میں کہ باقی نماز میں رفع یدین کیوں نہیں ہے اور اس نماز میں رفع یدین کیوں ہیں۔ تیسری، اچھا انہوں نے رکعت میں دوبارہ اپنا لفظ درست کیا۔ سید محمد فاروق کہتے ہیں رکعت۔ جی اچھا جی، ناظرین کا آج کا ہمارا پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے مکمل، اور تقریباً آدھے گھنٹے کا فی الحال ہم نے رکھا ہے۔ جو اگر آپ کی دیکھیں گے شوق کس طرح ہے، شوق ہے، پھر اس کو ہم مزید اس کو دورانیہ بڑھائیں گے۔ تو ابھی انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہم دوبارہ رات 8 بجے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے پاکستانی وقت کے مطابق، کیونکہ پاکستان سے باہر ہمیں زیادہ ویور ہمیں دیکھتے ہیں۔ رات پاکستانی معیاری وقت کے مطابق ٹھیک 8 بجے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ عشاء جو ہم نمازوں میں صورتیں پڑھتے ہیں، آخری 10 صورتیں، اس کی ہم تفسیر شروع کریں گے۔ علم تر کیفہ اس صورت سے شروع کر کے ہم آگے ہم چلیں گے۔ تو اگلے اتوار کو پہلے وہ تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اس کے بعد پھر ہم آپ کے سوالوں جو آپ کے سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان عطر عثمان کو اگلے اتوار تک رات 8 بجے تک، اپنے میزبان عطر عثمان کو اور میرے ساتھ علامہ مولانا بلال الحسینی صاحب کو، آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔